السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیمی محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی ایک چیز سے آگاہ کریں گے کہ جو انسانی باڈی کے لیے ضروری بھی ہے، اور جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو وہی انسانی باڈی کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ وہ ہے چکنائی، جسے کہتے ہیں ٹرائی گلیسرائڈ۔ اور یہ انسانی باڈی کے اندر جب بڑھ جاتی ہے، کہاں تک؟ 150 ملی گرام ڈیسی لیٹر تک اگر رہے تو یہ نارمل ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو خون کے اندر تھکنس بڑھ جاتی ہے۔ جب خون کے اندر تھکنس بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، فالج کا خطرہ ہو جاتا ہے، نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹھوں کی مسلز کی کمزوری جاتی ہے، خون کے اندر سرکولیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چلتی، کیونکہ خون کے اندر چکنائی بڑھ چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ کیوں بڑھتی ہے؟ کس وجہ سے بڑھتی؟ جو لوگ جگر کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے اندر چکنائی بڑھ چکی ہے، جو لوگ گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے اندر بھی چکنائی بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہو چکے ہیں ان کے اندر بھی یہی ٹرائیگلیسرائڈ چکنائی بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پٹھے مسلز کے امراض میں مبتلا ہیں، یا سیکسول امراض میں مبتلا ہیں، یا اولیگوسپرمیا یا آئزوسپرمیا کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے اندر بھی یہ ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار بڑھ چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑھتی کیوں ہے؟ ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، الکحل کا استعمال کرنے کی وجہ سے، نمبر 3 اور منشیات، افیون یا کافین استعمال کرنے کی وجہ سے انسانی باڈی کے اندر چکنائی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بادی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے انسانی باڈی کے اندر چکنائی بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ بریانی کا حد سے زیادہ کھانا، چاولوں کا ہر روز کھانا، اس طرح چکن کا کھانا، اس کے علاوہ بھنڈی، پالک، گوبھی، لوبیا یا فاسٹ فوڈ، بیکری کی چیزوں کا استعمال کرنا، اس سے بھی ہماری باڈی کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی انسانی باڈی کے اندر چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرو۔ تو ناظرین، ہر چیز انسانی باڈی کے اندر ایک نارمل رینج میں رہے گی تو انسان بالکل ہیلتھی، صحت مند رہے گا۔ جب یہ چیزیں حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہیں تو پھر انسان بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کو میں اپنے پچھلے لیسن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزانہ صبح کے وقت اٹھے، نماز کے ٹائم اٹھے، اللہ کے ہاتھ جھکے، نماز ادا کرے، اللہ کا کلام پڑھے، اور ایکسرسائز کے لیے، واک کے لیے کم از کم لازمی جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بادی اشیاء ہیں ان سے اجتناب کریں، میٹھی چیزوں سے اجتناب کریں۔ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، عمر کے حصے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی چیزوں سے پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ نارمل طریقے سے استعمال کریں، پیاس لگے تو پانی پیئیں، بھوک لگے تو کھانا کھائیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد لازمی واک کریں۔ چاہے کہتے ہیں طبی لحاظ سے تو اتنی اس کی جو ہے نا وعید کی گئی ہے کہ اتنی مطلب ہے کہ نا سختی سے کہا گیا ہے کہ چاہے کانٹوں پہ چلنا پڑے لازمی واک کرو، سیر کرو، تھوڑا گھومو پھرو، لازمی۔ ایسا نہیں کرو یہ اس طرح کی جو ہے نا سستی چھوڑ دیں کہ رات 11 بجے دکان سے آئے، بیڈ پر بیٹھ کے کھانا کھایا اور ادھر ہی سو گئے، صبح 11 بجے اٹھے۔ اس طرح کا جو انسانی باڈی کے اندر ایک لیزی قسم کا جو سسٹم ہے نا، اس سسٹم کو ختم کر دیں ناظرین، اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح کہ میں بتا چکا ہوں کہ ہارٹ کے پرابلم یا فالج کے امراض یا گردوں کے امراض یا اس طرح جگر کے امراض، ان امراض میں سے کوئی بھی میرا بہن بھائی مبتلا ہے تو آپ الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ میرا بالک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے۔ جتنے لوگ بھی دعا وغیرہ کھا رہے ہیں یا بیمار ہیں، دعا ہے اللہ تعالی سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔